ثم الصلاة على آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زينوا مجالسكم بذكر علي بن أبي طالب صلوات رسول اسلام کی بہت ہی مشہور و معروف حدیث کہ زینوا مجالسکم بذکر علی بن ابی طالب، کہ اپنی مجلسوں کو زینت دو، اپنی محفلوں کو زینت دو تو علی ابن ابی طالب کے ذکر سے. اس لیے کہ جب تم علی کا ذکر کرو گے تو ہمارا ذکر ہوگا، اور جو ہمارا ذکر ہوگا وہ خدا کا ذکر ہے، اور خدا کا ذکر ذکر عبادت ہے. ایک صلوات بھیجیے پر محمد. تو رسول اسلام نے فرمایا کہ زینوا مجالسکم بذکر علی بن ابی طالب، کہ ہمارا ذکر کرو، یعنی جب بھی محفل سجاؤ، جب بھی مجلس عزا برپا کرو تو اہل بیت کا تذکرہ کرو. تو عزیزان محترم، کیا کبھی ہم یا آپ لوگوں نے کبھی سوچا کہ یہ جو بزم سجی ہوئی ہے، ہم آپ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم کس کا تذکرہ کر رہے ہیں؟ ہم اہل بیت کا تذکرہ کر رہے ہیں، چہاردہ معصومین کا تذکرہ کر رہے ہیں. لیکن کیا آپ نے کبھی غور کیا یہ جو بزم بیٹھتی ہے چہاردہ معصومین کی، یعنی جہاں پنجتن پاک بیٹھتے ہیں، جہاں مولا کائنات بیٹھتے ہیں، جہاں فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا بیٹھتے ہیں، تو وہاں کس کا تذکرہ ہوتا ہے؟ وہاں کس کا ذکر ہوتا ہے؟ یہ معصومین جو ہے تذکرہ کس کا کرتے ہیں؟ اس کے لیے چھٹے امام جعفر صاحب کہ مولا عباس کے لیے سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ یہ چہاردہ معصومین جب بیٹھتے ہیں تو یہ کسی اور کا ذکر نہیں کرتے ہیں، بلکہ مولا عباس کا ذکر ہوتا ہے، جناب زینب کا ذکر ہوتا ہے. ایک صلوات بھیجیے پر محمد. محترم، یہی وجہ ہے کہ مولا عباس کی عظمتوں کو آپ سمجھیے. یعنی یہ بزم معصوم میں مولا عباس کا ذکر ہو رہا ہے. یعنی یہ معصوم، یہ پنجتن پاک جب یکجا ہوتے ہیں، مولا کائنات اکٹھا ہوتے ہیں، امام حسنین اکٹھا ہوتے ہیں، سیدہ اکٹھا ہوتی ہیں، تو جو آپس میں ذکر ہوتا ہے تو وہ مولا کا ذکر ہوتا ہے، مولا عباس کا ذکر ہوتا ہے، جناب زینب کا ذکر ہوتا ہے. یہ اور بات ہے کہ مولا عباس اس منصب پر فائز نہیں ہے جس منصب پر جو ہے یہ چہاردہ معصومین علیہ السلام فائز ہیں. اس لیے کہ مولا عباس کو ہم غیر معصوم بھی نہیں کہہ سکتے ہیں. اس لیے کہ اگر غیر معصوم کا مطلب ہے کہ جس سے کوئی خطا ہو جائے وہ معصوم نہیں ہو سکتا ہے. تو عزیزان محترم، آپ مولا عباس کی کسی خطا کو آپ دکھائیے کہ مولا عباس سے کبھی کوئی خطا ہوئی. یہ اور بات ہے، وہ منصب کبریٰ تھا جس پہ امام حسن امام حسین علیہ السلام فائز ہیں. اس مقام پر، اس منزل پر جو ہے مولا عباس فائز نہیں ہے. لیکن اگر خالق کائنات کو 14 کے بعد اگر کوئی اور معصوم منتخب کرتا تو ان میں سب سے پہلا نمبر مولا عباس کا آتا. ایک صلوات بھیجیے پر محمد. آپ دیکھیے کہ عباس کون ہے؟ تمنائے علی کا نام. عباس تمنائے علی ہیں. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ اپنے بڑے بھائی عقیل کے پاس آتے ہیں اور آنے کے بعد کہتے ہیں کوئی ایسا شجاع، کوئی ایسا بہادر قبیلہ جو ہے، خاندان تلاشیے کہ جس سے ایک شجاع، ایک بہادر بیٹا پیدا ہو جائے. اور عزیزان محترم، آپ خود دیکھیے کہ مولا کائنات کو کیا علم نہیں تھا؟ کوئی ایسا قبیلہ کیا مولا کو پتہ نہیں تھا؟ سب کچھ پتہ تھا. لیکن مولا نے جو ہے اپنے بھائی سے کیوں مشورہ لیا؟ مولا نے یہاں پر ایک پیغام بھی دیا کہ دیکھو، جب بھی رشتہ کرو تو اکیلے فیصلہ نہ کر لو، بلکہ اپنے بڑوں کو بیٹھاؤ. یہ مستحب ہے. ایک صلوات بھیجیے پر محمد. اور عزیزان محترم،
محترم جناب عقیل نے بتایا کہ وہ خاندان وہ قبیلہ بتایا اور رشتہ لے کر گئے، اور ظاہر سی بات جب ام البنین جو ہے شادی کر کے گھر میں تشریف لاتی تو ظاہر سی بات حسنین موجود ہیں، جناب زینب ام کلثوم موجود ہیں، یہ بڑھتی ہیں آگے کہ ماں کا استقبال کریں۔ تو ایک مرتبہ جیسے ہی بچے بڑھے تو ایک مرتبہ جو ہے ام البنین نے کہا، فرمایا بچوں ہم تمہاری ماں بن کر نہیں آئے۔ اب دیکھیں ہم تمہاری ماں بن کر نہیں آئے، بلکہ کیا پیغام دیا؟ کہا بیٹے ہم تمہاری خدمت کے لیے آئے، ہم تمہاری کنیز بن کر آئے ہیں، اس لیے کہ تمہاری ماں کا درجہ بہت اعلیٰ ہے، بہت بڑا ہے، ہم اس مقام پر نہیں بیٹھ سکتے ہیں۔ اور عزیزان محترم کی ایک وجہ ہے کہ جو عظمت ماں کی تھی وہی عظمت مولا عباس کی ہے، یعنی وہ غلامی وہ اطاعت جو ماں نے دکھایا ہے وہی مولا عباس نے اطاعت اور فرما برداری دکھائی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جناب فاطمہ زہرا نے مولا عباس کو سلام کہلوایا ہے۔ کیا فرمائے جناب زینب سے کہ دیکھو جب تمہارا بھائی عباس نامی آ جائے تو اسے میرا سلام کہہ دیجئے۔ یہیں سے عظمتیں آپ مولا عباس کو سمجھ جائیے کہ مولا عباس کی عظمت کیا ہے کہ جناب فاطمہ زہرا نے سلام کہلوایا ہے۔ اور عزیزان محترم اگر عظمتوں کو دیکھنا ہے تو آپ دیکھیں کہ جب پیغمبر اسلام کی ولادت ہوئی تو خالق کائنات نے سارے انبیاء کو اکٹھا کیا، اور اکٹھا کرنے کے بعد فرمایا کہ یہ بتاؤ تمہیں نبوت کیسے ملی؟ تو سارے نبی آدم سے لے کر خاتم تک جتنے نبی تھے ہر نبی نے یہی جملہ کہا، پروردگارا تیری توحید کا اقرار کیا، تیرے نبی کی نبوت کا اقرار کیا، تیرے ولی یعنی علی کی ولایت کا اقرار کیا، تب جا کر ہمیں یہ نبوت ملی ہے۔ تو عزیزان محترم ایک مرتبہ خالق کائنات نے فرمائی وہ نبی آ گیا، جاؤ اور اس نبی کو سلام کرو۔ تو عزیزان محترم آپ دیکھیں آدم آئے اور پیغمبر اسلام کو سلام کیا، مہر نبوت کو چوما، ابراہیم آئے سلام کیا، موسیٰ آئے سلام کیا، یعنی 1,24,000 ایک کم پیغمبر رسول اسلام کے پاس آئے سلام کیا۔ تو عزیزان محترم اب خود سوچئے، تاریخ سے پوچھئے کہ 1,24,000 ایک کم پیغمبر نبی کے دروازے پر آتے تھے، نبی کو سلام کرتے تھے۔ اب مورخ سے پوچھئے، تاریخ سے پوچھئے، آیت تطہیر نازل ہونے کے بعد پیغمبر اسلام صبح کو کہاں جاتے تھے؟ آیت تطہیر نازل ہونے کے بعد پیغمبر اسلام کہاں جاتے تھے؟ یعنی جناب فاطمہ زہرا کے دروازے پہ جاتے تھے اذان سے پہلے اور جا کر فاطمہ کو سلام کرتے تھے۔ تو عزیزان محترم مجھے کہنے دیجئے 1,24,000 ایک کم پیغمبر جسے سلام کرے اسے رسول کہتے ہیں، اور رسول جسے سلام کرے اسے فاطمہ کہتے ہیں، اور فاطمہ جسے سلام کرے اسے عباس کہتے ہیں۔ صلوات بھیجئے پر محمد عزیزان محترم عباس تمنائے علی کا نام، عباس یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھئے کہ امام حسین علیہ السلام ابھی اب مولا عباس کا بچپنے کا دن تھا کہ ایک مرتبہ مولا حسین نے آواز دیا، مولا عباس بھاگے ہوئے آئے، اور جب سامنے آئے تو امام حسین علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، دیکھ کر مولا عباس کو رونے لگے۔ تو عزیزان محترم یہ جلالت امام تھا کہ جسے مولا عباس سمجھ نہ سکتا۔ مولا عباس سمجھے کہ ہو سکتا ہے میرا آقا مجھے بلائے اور میں نہ آ سکوں، تو سوال کیا آقا یہ بتائیے آپ کے آنکھوں میں آنسو ایسے؟ تو امام نے فرمایا ایک وقت آئے گا کہ جب میں تمہیں آواز دوں گا اور تم ہماری آواز پر لبیک نہیں کہو گے۔ اب عزیزان محترم یہ جلالت امام کو سمجھ نہ سکے کہ امام کہنا کیا چاہتے۔ یہ آئے عباس نے سوچا کہ یہ ہو سکتا ہے کہ میں سو جاؤں اور میرا آقا میرا مولا مجھے بلائے اور میں اپنے آقا کی آواز پر لبیک نہ کہہ سکوں۔ مولا عباس نے سونا چھوڑ دیا، 3 دن گزر گئے، اور جب وہ جناب ام کلثوم کی نظر پڑی تو حالت یہ تھی، کیفیت یہ تھی کہ آنکھیں سرخ ہو چکی تھی۔ وہ دوڑی شہزادی زینب کے پاس آتی ہے اور آنے کے بعد کہتی دیکھو عباس کا حال کیا، آخر بھیا نے کیا ایسا جملہ کہہ دیا کہ عباس نے سونا چھوڑ دیا۔ جناب زینب نے عباس کو بلایا، نگاہیں جھکی ہوئی تھی، کہا عباس نگاہوں کو اٹھاؤ
مولا عباس نے کہا شہزادی میں آپ کا غلام ہوں، میں نگاہوں کو نہیں اٹھا سکتا ہوں، میری ماں نے منع کیا، لیکن جب جناب زینب نے فرمایا نہیں میں حکم دیتی ہوں، تو ایک مرتبہ جناب عباس نے ماں کی طرف نگاہ کی، ماں نے اشارہ کیا، عباس نے نگاہوں کو اٹھایا، زینب نے جیسے ہی آنکھوں کو دیکھا تڑپ گئی، رونے لگی، ہاتھ کو پکڑا اور امام حسین علیہ السلام کے پاس لے کر آتی۔ جیسے ہی امام حسین علیہ السلام نے دیکھا فوراً اپنے مسند سے کھڑے ہو گئے، فرمایا بہن آپ کیوں تشریف لائیں؟ فرمایا بھیا یہ بتائیے آپ نے آخر عباس سے ایسا کیا کہہ دیا ہے کہ عباس کی آنکھیں سرخ ہو گئی ہیں، عباس نے سونا چھوڑ دیا۔ حسین تڑپ گئے، ایک مرتبہ عباس کو سینے سے لگایا، لگانے کے بعد فرماتے بھیا عباس آپ سمجھے نہیں، ارے بھیا عباس وہ دن بہت دور ہے، وہ کربلا کا دن ہوگا جب تم شہید ہو جاؤ گے، تمہارے شان قلم ہو جائیں گے، تمہارا آقا تمہیں آواز دے گا اور تم اپنے آقا کی آواز پر لبیک نہ کہہ سکو گے۔ ہاں ارباب اعضا یہی وجہ تھی، یہ اطاعت تھی کہ جب خیام میں کوئی نہیں بچا، خود مولا عباس امام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں آقا اب ہمیں بھی مرنے کی اجازت دے دیجئے۔ تو امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں میرا عباس تم تو میرے لشکر کے علم بردار۔ مولا عباس یہ سنتے ہی تڑپ گئے، فرماتے ہیں بھیا آقا وہ لشکر ہی کہاں کہ جس کی میں علم برداری کروں؟ ہاں عباس کو تو اجازت نہ ملی، لیکن ارباب اعضا حسین نے فرمایا بھیا اگر جانا چاہے تو ان بچوں کے لیے پانی کا انتظام کر دو۔ ارباب اعضا مولا عباس اس خیام میں آتے ہیں جہاں چھوٹے چھوٹے بچے سوکھی سوکھی مشقوں کو لیے ہوئے اپنے سینے سے لگائے ہوئے ہیں، یہ دیکھ کر عباس تڑپ جاتے ہیں، آواز دیتے ہیں سکینہ اپنی مشق لے آؤ۔ سکینہ مشق لے کر آتی، عباس نے علم میں باندھا اور فرات کے قریب پہنچے، مشق کو پانی میں بھرا۔ عباس کی تمنا یہی ہے، آرزو یہی ہے کہ کسی طریقے سے اس پانی کو خیام حسینی میں پہنچا دیا جائے۔ ارباب اعضا بھی عباس چند قدم چلے تھے کہ عباس کا داہنا بازو قلم ہوا، پھر بایاں بازو قلم ہوا، لیکن ابھی بھی عباس کی تمنا ٹوٹی نہیں ہے، عباس کی آرزو ٹوٹی نہیں ہے۔ لیکن ارباب اعضا ایک سنسناتا ہوا تیر چلا جو مشق سکینہ میں لگا، پانی زمین پر بہ گیا، اور یہ پانی زمین پہ نہیں بہا ہے بلکہ عباس کی تمنائیں بہ گئی۔ عباس نے گھوڑے کے رخ کو موڑ دیا فرات کی طرف۔ اسی اثنا میں سر پہ گرز لگا، عباس گھوڑے پہ سنبھل نہ سکے، آواز دیتے آقا ہمارا آخری سلام قبول کیجئے۔ ادھر سے حسین چلے ہیں لیکن کس انداز میں چلے ہیں، مرثیہ پڑھتے ہوئے الان ان کا سرا ظہری، اے بھیا عباس ارے تمہارے مرنے سے حسین کی کمر ٹوٹ گئی ہے۔ ارباب اعضا حسین کئی مرتبہ بیٹھے، کئی مرتبہ اٹھے اور عباس کے قریب پہنچے، عباس کے وصیت کے مطابق علم کو لے کر چلے۔ ارباب اعضا ادھر بچوں نے جیسے ہی علم کو آتے ہوئے دیکھا، سکینہ نے آواز دی اے بچوں دیکھو میرا چچا آ رہا ہے، اب تم پیاسے نہیں رہو گے اس لیے کہ میرا چچا پانی لے کر آ رہا ہے۔ ارباب اعضا جب حسین خیمے کے قریب پہنچے علم لے کر، ایک مرتبہ سکینہ دوڑی ہوئی آئی اور فرماتی بابا یہ تو میرے چچا کا علم ہے، میرے چچا کہاں ہے؟ ارباب اعضا حسین تڑپ جاتے ہیں، فرماتے ہیں بیٹی سکینہ ارے تمہارا چچا فرات کے کنارے اپنے دونوں بازوؤں کو کٹائے ہوئے سو رہا ہے۔ سکینہ تڑپ گئی، آواز دیتی بابا اب سکینہ پیاس کا شکوہ نہیں کرے گی، سکینہ پیاسی رہے گی، لیکن اب سکینہ پانی نہ مانگے گی۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔